اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. جب اللہ اپنی نعمتوں کو بیان, میں تو پوری نعمتیں بیان نہیں کیے ہیں تو کر بھی نہیں سکتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام. قرآن بڑی بلیغ کتاب ہے. اللہ جب مثالیں دیتے ہیں نا, یہ بنایا, یہ بنایا, یہ بنایا, یہ بنایا, یہ بنایا, پھر اللہ ایک کہتے ہیں کیا تمہیں نعمتیں گنواؤں, تم ایسا کرو, ایک میرے مشورے پر ایک کام کرو, جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کو تراش کے قلم بنا لو. کیا کرو, ان کو تراش کے, ایک درخت سے لاکھوں قلم بن سکتے ہیں. جتنے درخت ہیں سب اس کام پہ لگ جاؤ کہ ان درختوں کو کیا بنا لو, قلم. اور جتنے سمندر ہیں ان کو کیا بنا لو, سیاہی. اور پھر اس قلم کو سیاہی میں ڈبو کے اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو. اللہ فرماتے ہیں لا تحصوها, قلم ختم ہو جائیں گے اور سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی. ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی, نہیں ہو سکتی وہ ختم. لا تحصوها, تم شمار کر نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم کفار, واقعی انسان بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکر ہے. وفی انفسکم, فرمایا باہر کی نعمتوں کو بعد میں, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو نعمتیں دی ہیں ان کو گنو. یہ دماغ کی نعمت, آنکھ کی نعمت, کتنے رنگوں میں آنکھ فرق محسوس کرتی. آنکھ ایک ایسا ڈیجیٹل کیمرہ ہے جو اتنے میگا پکسل ویڈیو بناتا ہے کہ ابھی تک یہ جو انسانی ہاتھ کے بنے ہوئے کیمرے ہیں یہ وہاں تک نہیں پہنچے. کیسی صاف ویڈیو بنا رہا ہے نا, بالکل آپ ہی نظر آ رہے ہیں, نہ دھندلے آ رہے ہیں, نہ ایک کے دو آ رہے ہیں, نہ دو کے چار آ رہے ہیں. جو ہمارا جو کیمرہ ہے بعض دفعہ میں خود ویڈیو میں کبھی دیکھتا ہوں میں دھندلا آ رہا ہوتا ہوں, تو بھائی مجھے تو لاؤ پورا ہے بھائی, ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اللہ نے دونوں آنکھیں ماں کے پیٹ میں ایڈجسٹ کر کے فٹ کر دی ہے بھائی, اور اس وقت سے لے کے 40 سال تک تو بالکل فٹ رہتی ہیں. 40 سال کے بعد صرف قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے, اور جو دور کی کمزور ہوتی ہے وہ بھی ہماری اپنی حماقتوں سے ہوتی ہے. اس کا اتنا غلط استعمال کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہونا شروع, موٹے موٹے کیا لگ جاتے ہیں, چشمے لگ جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہماری اپنی حماقتیں. دل کی دھڑکن, جو دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, یہ دھڑک دھڑک کے کبھی تھکتا, یہ ایسی موٹر نہیں ہے کہ اب اس کی ریپیئرنگ ہو, اب اس کی کلچ کچرا آ گیا, یہ آ گیا. اگر یہ کچرا آ رہا ہے تو یہ ہمارے پراٹھے ہیں غلط غلط قسم کے, اور الٹی سیدھی چیزیں, بازاری چیزیں. اگر جو اللہ نے پیدا کی ہیں نا وہی کھاتے رہتے تو دل میں کچرا, بولو بھائی, نہ دل کے پانے میں کچرا آتا, نہ دل کے پلک میں کچرا آتا. یہ دل 100 سال جیتا, کیونکہ ہم ڈبوں کے عادی ہو گئے ہیں. اللہ نے کہا یہ بھینس کا دودھ میں نے پیدا کیا, ہم نے کہا اللہ نہیں, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کمپنی اس بھینس کے دودھ کی ایسی کی تیسی کرے گی, اس میں کیمیکل ملائے گی, پھر وہ جو ڈبے میں جائے گا وہ پیوں گا میں. تو نے معاذ اللہ غلطی کر لی جو بھینس کے تھنوں میں, ڈاکٹر کہتے ہیں نا جراثیم, او بھائی کوئی جراثیم وراسیم نہیں ہے, یہ جراثیم والا اس بغیر جراثیم سے زیادہ اچھا. یہ دودھ خراب اسی لیے ہوتا ہے کہ جراثیم اس کو لفٹ کراتے ہیں. ڈبے کے دودھ کو جراثیم بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہوتے. گوشت پروٹین سے بھرپور چیز ہے, اس لیے جلدی خراب ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو پروٹین سے بھرپور ہے وہ اکثر جلدی خراب ہوتی ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو کیمیکل لگا کے اس کی بیڑا غرق کر دو, اس کا حل یہ ہے کہ جراثیم پیدا ہونے سے پہلے اس کو استعمال کر لو. گوشت تازہ کھاؤ, دودھ تھنوں سے نکالا اور تازہ تازہ پی جاؤ. لیکن نہیں, چائے پیئیں گے ہیں بھائی, دودھ نہیں پیئیں گے, اور پیئیں گے تو ڈبوں کا پیئیں گے, کمپنی کا پیئیں گے. تو یہ تو ہماری اپنی حرکتیں ہیں نا. اللہ نے گندم پیدا کیا, بھائی اس میں فائبر بھی ہے, اس میں گندم بھی ہے. ہم نے کیا فائبر نکالا سارا, اور وہ سفید ربڑ کے پراٹھے بنائے, ربڑ کی روٹیاں بنائیں, اور ربڑ کھانی ہم نے, ڈبل روٹی بنائی, وہ کھانی ہم نے شروع کر دی. تو وہ نتیجہ کیا نکلا, بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. تو اتنی نعمتیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قلم بنا کے لکھنا شروع کرو گے تو نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں.
और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।